حضرات عزیز طلبہ و طالبات، چمنستان فارسی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم اس دوسرے سیمیسٹر کے 3 سبق پڑھ چکے ہیں، اور تیسرا سبق جو تھا وہ فعل امر کے حوالے سے تھا، جس میں ہم نے کچھ مثالیں بھی پڑھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے کلام اقبال بھی پڑھا اور اس کی توضیح اور تشریح بھی کی۔ آج ہم فعل نہیں پڑھیں گے، یہ ہمارا درس 4 ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو مختلف افعال پڑھے ہیں ان میں اور فعل امر اور فعل نہیں میں فرق یہ ہے، صیغہ اس کا صرف 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے، یعنی حاضر، اور حاضر بھی کون سا بتائیے؟ یعنی فعل امر تو پڑھا ہے، واحد حاضر اور جمع حاضر، واحد حاضر اور جمع حاضر۔ جیسے فعل امر میں واحد حاضر اور جمع حاضر ہے، اسی طرح فعل نہیں میں بھی صورتحال ایسی ہی ہے۔ لیکن پہلے تو ہم یہ تعریف کریں گے کہ یہ فعل نہیں ہے کیا۔ جیسے امر میں ہم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو، فعل نہیں میں کا مفہوم یہ ہے، یہ ایسا فعل ہے جس میں کسی چیز سے منع کیا جائے یا کسی چیز کے نہ کرنے کی ترغیب دی جائے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ کسی چیز سے منع کیا، ایسا فعل ہے جس میں کسی چیز سے منع کیا جائے یا کسی کام کے نہ کرنے کی ترغیب دی جائے۔ مثلا ہم کہیں مکن، مت کر، یا ہم کہیں اذیت نہ کن، تکلیف نہ پہنچا، پریشان نہ کر، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے چند مثالیں دی ہیں۔ مرا اذیت نہ کن، مجھے تکلیف نہ پہنچا۔ فارسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، اردو میں اذیت کا لفظ شدت کے لیے ہے، فارسی میں اتنی شدت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور مرا اذیت نہ کن یعنی مجھے پریشان نہ کر یار، مجھے ستا نہیں، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب۔ اردو میں تو ہم اذیت کیا، مجھے بڑی اذیت پہنچائی اس نے، یعنی ایذا دی گویا، ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، جس میں ذہنی اور روحانی تکلیف شامل ہے۔ لیکن فارسی میں اذیت کے لفظ میں وہ شدت نہیں ہے، ایک تو یہ بات یاد رکھیے۔ مرا اذیت نہ کن، مجھے تکلیف نہ پہنچا۔ مرنجاں و مرنج، اب یہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے۔ مفہوم تو اس کا واضح ہے، اب آپ غور فرما رہے ہیں، مرا اذیت نہ کن، مرنجاں و مرنج۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ واحد حاضر ہے، جمع حاضر نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اس کا مصدر کون سا ہے، تو کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ رنجیدن سے، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، یہ میں نے اس لیے بھی پوچھ لیا تاکہ میں آپ کو یہ بھی تو بتا سکوں کہ اس کو بنائیں گے کیسے ہم۔ اور یہ بات میں پہلے فعل امر کے ضمن میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب کوئی مصدر آپ کے سامنے آئے گا تو سب سے پہلے آپ اس کا مضارع بنائیں گے۔ تو رنجیدن، رنج پہنچانا، رنجد مضارع، یہ مضارع ہے۔
اور بالکل فعل امر ہی کی طرح اس کا ہے کہ وہاں بھی دال دور کرتے تھے ہم، یہاں بھی دال دور کریں گے. چنانچہ رنجت کا جب ہم نے دال دور کیا تو کیا رہ گیا؟ رنج. اور اس سے پہلے دو حروف کا اضافہ کرتے ہیں، یا نون کا یا میم کا. جیسے ہم کہتے ہیں کن کر، مکن مت کر، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہ کن نہ کر. یعنی میم بھی میم نافیہ ہے اور نون تو نون نافیہ ہے ہی. لہذا جب ہم نے کہا مرنجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رنج نہ پہنچا و مرنج اور خود رنجیدہ نہ ہو. اب دیکھیے اس میں ایک حکمت بھی ہے جو بیان کر دی کہ نہ دوسروں کو رنج پہنچا نہ خود رنجیدہ. کیونکہ ہوتا یہی ہے اصل میں، المیہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو رنج اور تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی رنج پہنچتا ہے. ایک ریٹریبیوشن ہوتا ہے، عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. لہذا مرنجا، نہ کسی کو رنج پہنچا اور مرنج خود بھی. تو اب آپ نے دیکھا اگر فرض کر لیے اسی رنجیدن سے ہم بنانا چاہیں مثلا جمع حاضر، تو وہ کیا بنے گا؟ مرنج. تو رنجیدہ نہ ہو، مرنجی آپ رنجیدہ نہ ہو. یعنی آپ نے کیا کیا سوائے اس کے کہ ید کا اضافہ کر دیا. آپ دیکھ لیں وہ جو ہم نے علامات سیکھا بہت پہلے، جن پہ ہم بات بارہا کر چکے ہیں، ند یہ ید میم یم، اس میں کم از کم کچھ حصہ تو آئے گا نا اس میں. اور کہاں تک آئے گا؟ واحد حاضر اور جمع حاضر میں. واحد حاضر میں تو شاید نہیں آئے گا، جمع حاضر میں ید آ جائے گا، اور ید جب آپ نے لگا دیا تو واحد حاضر جمع حاضر میں تبدیل ہو گیا. مرنج تو رنجیدہ نہ ہو. اور مرنجید آپ رنجیدہ نہ ہو یا تم رنجیدہ نہ ہو. اسی طرح اب ایک بات تو آپ کو معلوم ہی ہونی چاہیے کہ فعل امر ہو یا فعل نئی، یہاں یا تو ترغیب دی جاتی ہے یا حکم دیا جاتا ہے. اور ترغیب اسی کو دی جاتی ہے جو سامنے بیٹھا ہو، حکم اسی کو دیا جاتا ہے جو سامنے بیٹھا ہو. تو جب سامنے بیٹھا ہو تو ظاہر ہے اس کے دو ہی سیغے ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ تو ہو نہیں سکتے. ہم کسی اللہ کے لیے اس کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا، اس ذات حق پہ. وہ تو جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ہاں جی، وہ کسی بھی چیز کو جو موجود سامنے نہ بھی ہو، یعنی ہمیں نظر نہ آ رہی ہو، مشہود نہ ہو، وہ اس کو بھی حکم دے سکتا ہے، لیکن ہم نہیں دے سکتے. ہمارے لیے یہ شرط ہے کہ جب آپ حکم دیں یا ترغیب دیں تو کوئی شخص آپ کے سامنے موجود ہو جس کو یا تو آپ کرنے کا حکم دیں یا نہ کرنے کا حکم دیں، یا کسی بات سے روکیں یا کسی بات کی ترغیب یعنی اس طرح دیں کہ یہ کام نہیں کرنا آپ نے، یہ بری بات ہے. اب اگلے جملے پہ آتے ہیں ہم، اور یہ جملے وہ نہیں ہیں جو یہاں ہوں. شیر را با شکر میامیز. شیر را، کچھ سمجھ میں آیا؟ دودھ کو شکر کے ساتھ نہ ملا، یعنی دودھ اور شکر جو ہیں ان کو الگ الگ رہنے دے، ان کو آپس میں آمیختن. آمیختن کا معنی کیا ہے؟ ملانا. میامیز مت ملا، تو آمیختن ملانا. دودھ اور شکر کو ملا دینا. اب ایرانی عام طور پہ شکر کہتا ہے، شین کے نیچے زیر لگاتا ہے. ویسے شکر بھی کہتا ہے، شکر بھی کہتا ہے، لیکن روزمرہ گفتگو میں عام طور پہ شکر کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے. شیر را با شکر میامیز. اب آپ نے ایک چیز پہ غور کیا، یا آمیختن سے یہ یہاں ایک نقطہ ہے اور وہ قابل توجہ ہے.
وہ نقطہ یہ ہے کہ آمیختن تو ہوا مصدر، اور اس سے مضارع کیا بنا؟ آمیزد۔ اب آپ نے اس کا دال دور کر دیا تو رہ گیا آمیز، یعنی ملا۔ لیکن ہم نے کہا میامیز، نہ ملا، تو یہ کہاں سے آ گئی؟ اہل زبان جب آمیز کے ساتھ نفی کا میم لاتے ہیں یا نیا آمیز، تو وہاں بھی نا آمیز نہیں کہیں گے۔ مثلا آپ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے آمیز، نہیں، میامیز۔ یہاں آپ یہ بڑھائیں گے میم کے بعد، میامیز، بلکہ ایرانی تو میامیز بھی نہیں کہے گا، میامیز، اومیز، بیامیز، میامیز۔ پہلے امر ہوگا تو بے لگا دے گے، جی، اس سے پہلے، یعنی یہ ایک گویا آپ کہہ لیجیے اس طرح کا ایک ضابطہ بنا لیا ایرانیوں نے، وہاں آپ میم کے بعد یہ کا اضافہ لازم کریں گے۔ نہیں، وہاں مجہول معروف تو نہیں ہے، میا، میا تو ظاہر ہے یہ میں اب اس کی کیا شکل ہوگی، میامیز، میامیز، اس کا لہجہ اسی طرح ہوگا۔ یا مثلا با اشخاص بد میامیز، برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کر، برے لوگوں سے نہ ملا کر، با اشخاص بد میامیز، اے بھائی، اے بیٹے، اے بہن، برے لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھ۔ اچھا، اب آگے آپ دیکھیے تو جمع کا صیغہ ہے، از کلاس غیبت نہ کنید۔ اب آپ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے غیبت، ایک لفظ ہے غیبت۔ ہم عام طور پر پنجابی میں تو کہتے ہیں وہ میں دیکھے اچانک غائب ہو گیا، غائب نہیں ہم کہتے، غائب ہو گیا۔ فارسی میں بھی اسی طرح ہے، غیب شد، فرشتے آمد، و غیب شد یعنی غائب شد، دونوں طرح ہے۔ تو لہذا جب جمع کا صیغہ آئے گا تو اس میں ظاہر بات ہے نہ کنید اصل میں کیا ہے؟ کردن سے کند مضارع، دال دور کیا کن، کن کا معنی کر، نہ کن نہ کر، نہ کنید تم نہ کرو، آپ نہ کریں۔ از کلاس، از کلاس ظاہر ہے یہ ہے تو انگریزی کا لفظ، لیکن ایرانی اس کو کلاس نہیں کہے گا، کلاس۔ ہم کلاس ہستی، ہم جماعت ہیں، ہم کلاس۔ اب آپ دیکھیے کلاس کے ساتھ ہم لگا دیا انہوں نے، ترکیب بنا دی۔ از کلاس غیبت نہ کنید، کلاس میں حاضر ہونا ہے، غیر حاضری نہیں کرنی۔ غیبت نہ کنید کا معنی غیر حاضری نہیں کرنی۔ ہیچ وقت دروغ نہ گوید، ہیچ وقت کسی وقت بھی، ہمیشہ، یہ نہیں کہ کبھی تو جھوٹ بول لیا کبھی نہیں بولا، نہیں، کبھی نہیں بولنا۔ ہیچ وقت کا معنی کبھی نہیں، ہیچ وقت دروغ، دروغ کیا ہے؟ جھوٹ، نہ گوید نہ بولیں، بسیار نہ خورید، بہت نہ کھائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ نہ خورید جو ہے اس سے کیا فعل، کیا مصدر کیا بنا؟ خوردن، خوردن کھانا، خورد مضارع، دال دور کیا گیا تو کیا رہ گیا؟ خور، اور خور کے ساتھ نون بڑھا دیا، نخور یا مخور، مخورید، نخورید، دونوں ہی ہیں۔ یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میم نافیہ ہے اور اس کے ساتھ نون نافیہ تو ہے ہی، نفی کر لوں۔ اچھا، بسیار کا معنی بہت، بسیار نہ خورید، زیادہ نہ کھایا کرو، اعتدال سے کھایا کرو۔ در امتحان تکلب نہ کرے۔ اب دیکھیے یہ ایک نیا لفظ آ گیا، در امتحان
तकल्लुब न कुरीद, दर इम्तिहान, ये लफ्ज है इम्तिहान, ये बाबे इफ्तिआल है, लिहाजा इम्तिहान, दर इम्तिहान तकल्लुब न कुनीत। इम्तिहान में नकल नहीं करनी। अब तकल्लुब करदन का माना है नकल करना, लेकिन तकल्लुब करदन का एक और माना भी जो इसके करीब ही है। मसलन कहें इंतखाबात दर पाकिस्तान के इंतखाबात शुद, तकल्लुब हम शुद, पाकिस्तान में इंतखाब हुए लेकिन घपला भी हुआ। तकल्लुब का माना गड़बड़ भी है, इधर के वोट उधर कर दिए, उधर के इधर कर दिए, तकल्लुब। तो अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये जो तकल्लुब करदन है ये कौन सा मस्दर है? मस्दर मुफरद है, मस्दर मुरक्कब है। अगर तो सिर्फ करदन होता तो मुफरद था। अब जब तकल्लुब का इजाफा हो गया तो तकल्लुब करदन का माना घपला करना, नकल करना। दर इम्तिहान तकल्लुब न कुनीद, इम्तिहान में नकल नहीं करनी। अब इस पे मुझे एक शेर रूमी का याद आ गया। ये हमारे सुहैल अभी कह रहे थे, और आपको मालूम ही है मुझे इस तरह के शेर याद आ जाते हैं तो फिर मैं बाज नहीं रहता, सुना देता हूँ। हैं, ये बड़ा कमाल का शेर है और इसे ज़रा गौर से सुनिए और इसके मानी तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। कल्ब पहलू मी ज़नद बा ज़र बेशब, इंतज़ारे रूज मी दारत ज़हब। वो कहता है कल्ब और पहलू ज़दन जो है ये बज़ाते खुद फ़ेल मुरक्कब है। पहलू ज़दन का माना होता है किसी के मुकाबले में आ जाना। कल्ब का मतलब है जाली धात चमकती हुई सोने की तरह, वो कल्ब है। तो कल्ब पहलू मीज़नद, जाली जाली धात पहलू मारती है, मुकाबले में आके खड़ी हो जाती है। किसके? सोने के। रात को। क्यों? ये सारे घपले होते ही रात के वक्त, ये चोरी चकारी और ये फला डाका कत्ल गारत, ये सारे बेशतर रात को होते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि रात को आसानी होती है, हैं? इम्तियाज करना मुश्किल होता है अंधेरे की वजह से। तो देखिए कैसी बात की रूमी ने कहा, इंतजारे रूज में इदारत ज़हब, सोना दिन का इंतजार करता है, सोना दिन का इंतजार करता है। कहता है ए घपले करने वाली धात, अब तो तू मेरे मुकाबले में आ गई ही, क्योंकि रात का वक्त है, जरा दिन हो जाने दो, सबको पता चल जाएगा कि खोट कहाँ है और असल कहाँ है। यानी हकायक बाज़ औक़ात जुल्मात में हकायक का ज़ुहूर नहीं होता, जुल्मात में ज़ुहूर नहीं होता। ज़ुहूर के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है ताकि हकायक खुद ब खुद बातिल हो जाए। जैसे मसलन कोई शख्स मसलन अंधा मुझसे पूछे सूरज क्या होता है, मैं कहूँगा इस तरह का होता है, ये उसकी शक्ल होती है, मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में ग़ुरूब होता है। कहते हैं लेकिन होता कैसा है? मैं कहूँ इस तरह एक थाल की तरह होता है चमकता हुआ, जिसके अंदर एक आग होती है और उसकी शुआएं होती हैं, फुला होती है, फुला होती है। वो कहेगा नहीं बस कुछ तो समझ में आया लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आया। अब क्या है, ये हमारे रफ़ाकत अली शाहिद जो हैं, उन्होंने कहा मैं ये है सूरज, है देखो मशरिक़ से निकल रहा।
आंखें देख रही हैं, किसी दलील की जरूरत नहीं है। जब दिन हो गया तो सब लोगों ने पहचान लिया कि ये सोना है और ये जाली धात है, जो सोने के मुकाबले में आ खड़ी हुई। लेकिन कब खड़ी हुई? रात के वक्त। तो कल्ब पहलू मी ज़नद बाज़र बिशब, क्या होना चाहिए? इंतजारे रूज मी दारद साहब। सोना जो है वो उसे कुछ नहीं कहता, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तू मैं नहीं करता। वो खरा और बड़ा आदमी तू मैं क्यों करेगा? सबको पता है थोड़ी देर के बाद। इसीलिए अंग्रेजी में एक छोटा सा एक फ्रेज है, जस्ट वेट एंड सी, कहते हैं ना, ये जबरदस्त बात है। बाजो खत्म पागलों की तरह उछल खड़े होते हैं, अभी ये कर दो, अभी वो कर दो। नहीं भाई, थोड़ा सा सब्र करो। थोड़े से सब्र के बाद हकायक खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गदली मट्टी जो है उसको थोड़ी देर के लिए मौका दो तो गदलाहट नीचे बैठ जाती है, ऊपर साफ पानी आ जाता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। तो देखिए रूमी ने एक कितनी बड़ी बात कह दी है, वक्त खुदरा तलफ न कुल, अपने वक्त को तलफ न कर। ये भी मसदर मुरक्कब है। तलफ करदन का माना जाय करना। उताकरा कसीफ न कुलीद, अपने कमरे को गंदा न करो, उसमें गंदगी ना फैलाओ। कसीफ करदन का माना मैला करना, गंदगी फैलाना। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, साफ साफ जुमले हैं। रूए चमन रह न रवीत, ईरानियों के यहां तो लिखा होता है कि दर हयात कदम न जमीद। हयात वो इहाते को कहती है जिसके अंदर घास फास बड़ी खूबसूरत लगाई होती है। और मैंने देखा है कोई ईरानी ऐसा नहीं देखेंगे आप जो घास के अंदर से जा रहा हो, उधर से जाते हैं रास्ते से। वो तहजीब है उनकी। किसी फुलवाड़ी के अंदर से नहीं जाना आपने, तो उधर से जाना है। लंबा रास्ता हो तो वो इख्तियार करना है, लेकिन फुलवाड़ी के फूलों को पामाल नहीं करना, ये एक तहजीब है। तो इसमें भी यही बताया उन्होंने। रूए चमन, चमन देखिए, चमन में और बाग में थोड़ा सा चमन असल में क्यारी को कहते हैं, फूलों की क्यारी को। इसीलिए चमन हमने नाम क्या रखा है इसका? अब चमनिस्तान फारसी है। ये फूलों की क्यारी है जिसमें रंग रंग की खुशबू है, तरह तरह की बातें हैं जो हम करते हैं। महताबीरा खामोश न कुनीद, ट्यूबलाइट को बंद न करो। खामोश करदन का माना बंद कर देना, ऑफ कर देना। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं भाई ये बल्ब ऑफ कर दो, ये बल्ब बुझा दो। महताबी आप पहले भी पढ़ चुके हैं मेरा ख्याल। अब इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। अब हम कलामे इकबाल से ये मिसालें, तो आपको मालूम है बहुत, यानी 20 के करीब मिसालें हैं। लेकिन जाहिर बात है 20 मिसालें ना हम पढ़ सकते हैं ना हमारे पास वक्त है। इनमें से मैंने कुछ शेरों का इंतखाब किया है जो हम पढ़ेंगे और जिनकी तौज़ीह करेंगे। हुस्ने अंदाज़े बयां अज़ मन मजू, हुस्ने अंदाज़े बयां, हुस्ने अंदाज बात करने का, हुस्न यानी अगर तू ये सोचे कि मैं अच्छी गुफ्तगू करता हूँ, अच्छा शेर कहता हूँ, तो ना, मुझसे ये शायराना महासिन जो हैं इनकी तवक्को न रख जो मेरे कलाम में होंगे। हालांकि इकबाल के कलाम में बहुत गैर मामूली शायराना महासिन है। हुस्ने अंदाज़े बयां अज़ मन मजू, अब ये मजू जो है ये कहाँ से बना भाई? अब जाहिर है ये तो हमें पता है कि ये फेरे नहीं है, क्योंकि मीम लग गया है इसमें, मीम नाफिया लग गया। जुस्तन से, जुस्तन ढूंढना, जूयद मुजारे, और जूयद का जब दाल दूर किया तो क्या रह गया? जू। ये जो है ना वो उसमें नहीं आती, तलफ़्फ़ुज़ में नहीं आती, याद रखिए। और उससे पहले आपने क्या लगा दिया? मीम लगा दिया। मजू, जुस्तजू इसी से बना, इसी।
ایک لفظ ہے جستن، ایک لفظ ہے جستن. فرق تو معلوم ہے نا. جستن کا معنی اچھلنا، چھلانگ لگانا. جستن کا معنی ڈھونڈنا، جستجو کرنا. اقبال کہہ رہے ہیں حسن انداز بیاں از من مجو، خان سارو اصفہاں از من مجو. میرے کلام میں خانسار اور اصفہان تلاش کرنے کی کوشش نہ کر. اب خانسار کیا ہے؟ یہ اصفہانی کے ایک شہر کا نام خانسار ہے، اور وہاں کا ایک شاعر بڑا معروف تھا جس کا نام تھا زلالی. اور ایرانی تو ویسے اس کو الف کو یوں پڑھتے بھی نہیں، خنسار کہتے ہیں. زلالی خنساری. ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے یہ. زلالی. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرا کلام اس لیے نہیں ہے، میں نے شاعری اس لیے نہیں کی کہ آپ اس پہ واہ واہ کریں، سبحان اللہ کہیں واہ واہ واہ. کیا شاعرانہ محاسن پائے جاتے ہیں علامہ کے کلام میں، کیا لفظوں کا اچھا انتخاب ہے، تشبیہ کیسی عمدہ ہے، استعارات کیسے ہیں، علامت بنائی ہے تو کیسی، اور کنایے کا استعمال کتنا زبردست ہے. نہیں، مجھے ان چیزوں کی خواہش نہیں ہے. میں تو اصل میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اقبال نے ایک جگہ نہیں کہا کہ نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساز سخن بہانہ عیس، کہاں نغمہ اور کہاں میں. یہ تو میں نے شاعری کو ایک بہانے کے طور پہ ڈھونڈ لیا ہے. اٹس مائی میڈیم. ساز سخن کا معنی میڈیم آف پوئٹری. کس لیے بہانہ عیس؟ یہ ایک بہانہ ہے. سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام رہا. کچھ اونٹنیاں جو ہیں، آپ کو معلوم ہے صحرا میں سفر کرتی ہیں اونٹنیاں، اونٹ تو باقاعدہ ایک قطار میں سفر کرتی ہیں. تو بعض اوقات یہ کہ رسی ٹوٹ گئی یا کچھ ہو گیا، ایک اونٹنی ادھر بھاگ گئی، ایک ادھر بھاگ گئی، ایک ادھر چلی گئی، ایک ادھر چلی گئی، سب منتشر ہو گئے. اقبال اس انتشار سے قوم کو، ملت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کے لیے میں نے شاعری کا سہارا لیا ہے. نہ زباں کوئی غزل کی، نہ زبان سے باخبر میں. حالانکہ یہ صرف کہنے کی حد تک ہے، ورنہ زبان پر جیسی غیر معمولی قدرت اقبال کو حاصل ہے کم لوگوں کو حاصل ہوگی. لیکن اس کے باوجود وہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سننے والے یا میرے پڑھنے والے میرے کلام کے محاسن میں ایسے گم ہو جائیں کہ وہ پیغام ان کی نظر سے اوجھل ہو جائے. میں تو بنیادی طور پہ ایک پیغام بر شاعر ہوں. لہذا خانسار و اصفہاں از من مجو، یہ جو شاعرانہ اوصاف ہیں جو اصفہان کے شعراء میں پائے جاتے تھے، یا زلالی خانساری اور اس طرح کے اور بہت سارے شاعروں کے یہاں پائے جاتے تھے، اس طرح کے محاسن میرے یہاں تلاش نہ کروں. خانسار و اصفہان سے صرف خانسار و اصفہان مراد نہیں ہے، یاد رکھیے. اس سے مراد وہ مختلف اسالیب ہیں شاعری کے جو فارسی میں برتے گئے، اور جو اقبال کی نظر میں تھے اور اقبال کے وجود کا حصہ بن چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی شاعری کو کبھی شاعری کے طور پہ پیش نہیں کیا. یہ آپ کو معلوم ہے، میں شعر بھی پڑھ چکا ہوں اور وضاحت بھی کر چکا ہوں. تو اس نے انداز بیاں از من مجو، اس نے بیان پہ لٹو ہونے والے لوگ جو ہیں وہ ذرا ایک طرف رہیں اور میری طرف نہ آئیں، کیونکہ میں تو پیغام دینا چاہتا ہوں. سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را، وہ اونٹنیاں جنہوں نے اپنی مہاریں توڑ لی ہیں بے مہار ہو گئی ہیں. شتر کے ساتھ کیا آتا ہے؟ بے مہار آتا ہے نا. میم کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے؟ مہار. ہاں، پنجابی سے. اردو میں، فارسی میں مہار ہے، بلکہ فارسی میں تو ماہار بھی ہے. ہاں، مثلا میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا اتنی شدید بارش ہو رہی ہے اور پہاڑوں سے پانی یوں چلا جا رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے. ان حدر نمیشه، یہ ضائع نہیں ہوتا. ہم این آب را مہار میکنیم، ہم یہ سارا پانی جو ہے اس کو مہار کر لیتے ہیں، جیسے اونٹ کو نکیل ڈال دیتے ہیں، اس پانی کو نکیل ڈال دیتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے. یہ ہمارا بدقسمت ملک جس میں اتنا کچھ ہے کہ صرف دریائے کنہار، وہاں کے باخبر لوگوں نے بتایا 50,000
मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, सिर्फ एक दरिया आपका। और ईरान में क्या है, जहां थोड़ा सा, ईरान में पानी की हमेशा किल्लत रही है, याद रखिए। ईरान के बड़े बड़े दरिया जो हैं वो हमारे दरियाओं के मुकाबले में तो कुछ भी, दरिया सिंध के मुकाबले में उनका बड़े से बड़ा दरिया जो कारून है, मसलन कारून, काफ के साथ नहीं, किताब वाले काफ के साथ, काफे कलेमन के साथ, सबसे बड़ा दरिया है। हमारे दरियाओं के मुकाबले में बहुत छोटे दरिया, चश्मे निकलते हैं वहाँ, जहाँ दो पहाड़ों के दरमियान एक प्याला बन जाता है, वहाँ वो पानी स्टोर कर लेते हैं। आपको याद है पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हम चाहें, अगर आप पाकिस्तान चाहे तो हम उनको बिजली फराहम कर सकते हैं। लो भाई, जिनके यहाँ तो सवात और यानी कुन्हार जैसे दरिया बहते हैं और शेर दरिया बहता है, वहाँ तो बिजली का बहरान हो, और जहाँ पानी की इतनी किल्लत है वो कहते हैं लाइए हम आपको देते हैं। तो ज़रा इन बातों पे गौर करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े। खैर, मुश्त खाके खीशरा, ये अब तीसरा शेर है। मुश्त खाके खीशरा अज हम मपाश। अज हम पाशीदन का मतलब है किसी चीज को बखेर देना। अब आप गौर कर लीजिए, अज हम पाशीदन, और पाशीदन से क्या बना, पाशद मुजारे, और पाशद का अगर दाल दूर कर दिया तो क्या रह गया, पाश, और मपाश मीम लगा दिया, मत बखेर, मत बखे, किस जी, हाँ पाश भी ऐसी है ना, किसी चीज को तोड़ के रेजा रेजा कर देते ना। तो मुश्ते खाके खीशरा, इंसान क्या है, मुश्ते खाक ही है ना भाई, खाक की एक मुट्ठी है ना जिसका नाम इंसान है, और इसी तरह मिल्लत क्या है, वो भी एक खाक की मुट्ठी है ना। लेकिन इकबाल क्या कह रहे हैं, मुश्ते खाके खीशरा अज हम मपाश, ये अपनी खाक, मुट्ठी भर खाक जो है, इसको बखेर नहीं, अपनी खुदी को बर्बाद नहीं कर, अपनी खुदी को मुज्तमा कर। इकबाल सबक देते हैं इज्तिमा का, इंतशार का नहीं। मिसले माह रिज़्क़ खुदस पहलू तराश, अपना रिस्क जो है अपने ही पहलू से तराश। कैसे, जैसे चांद। और याद रखिए ये माह जो है ना, ये माह, इसका इतलाक शब अव्वल के चांद पे भी होता है और पूरे चांद पे भी, जिसको हम महे चहारदा कहते हैं, या 14वीं का चांद कहते हैं, ठीक है जी, महताब। अच्छा, वह ईरानी तो महताब रोशनी, चांद की रोशनी को भी महताब कहते हैं, यानी ताबे माह। महताब असल में क्या है, ताबे माह है। तो अब आपने देखा चांद क्या करता है, क्या चांद किसी से भीख मांगता है? अपने वजूद से ही अपना रिस्क तलाश करता है। कैसे? इतना बड़ा होता है 14वीं का चांद है, अपने वजूद को खाते 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 किस में तब्दील हो जाता है, हिलाल में तब्दील हो जाता है। पहली रात का एक तार की तरह होता है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो एक बार यही कह रहे हैं कि अपने वजूद को, अपने वजूद की खाक को बखेर नहीं, चांद से सबक सीख, जो अपने ही वजूद से फैज़ हासिल करता है लेकिन किसी की मोहताजी इख्तियार नहीं करता। ये एक शायराना तशबीह है या शायराना अंदाज़ बयान है जो इकबाल ने इख्तियार किया। और ये कहाँ कहा उन्होंने, दर बयान ही के अज सवाल खुदी ज़ईफ मी गर्दत। ये असरार खुदी का जो एक मबहस है, उसमें एक बयान ये भी है कि सवाल करने से क्या होता है, खुदी ज़ईफ हो जाती है। तो अब तो हम सवाल ही सवाल कर रहे हैं, कभी फलां मुल्क में सवाल करते हैं, कभी फलां मुल्क के पास जाते हैं सवाल करते हैं। अब हम आएंगे 7वें शेर पे। यहां भी वही खुदी और खुददारी का सबक दिया है। हम चुजू सरमायाज बारह मखा,
ندی کی طرح اپنا سرمایہ بارش سے تلاش نہ کر، بارش سے بھیک نہ مانگ۔ ندی کہے اے بارش، اے بادل تو برسے گا تو میں بھر جاؤں گی۔ یہی ہے نا، ہوتا تو یہی ہے نا کہ بارش ہوتی ہے تو دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے، نہریں بھر جاتی ہیں۔ لیکن اقبال نے کتنا بڑا سبق دیا ہے کہ ندی کی طرح بارش سے بھیک نہ مانگ۔ بارہ کا معنی بارش۔ بے کراں شو، تو بے کنار ہو جا، در جہاں پایا مخا، اس دنیا میں انتہا کی طلب نہ کر۔ پایان کسے کہتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا کتاب جب ختم ہو جاتی ہے تو ایرانی کیا لکھ دیتے ہیں نیچے؟ پایان، یعنی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں دی اینڈ، پایان۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو سب سے آسان ہے، بھیک مانگنا، ندی کا یہ آرزو کرنا کہ بارش ہو اور میں بھر جاؤں۔ اقبال اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے اپنے وجود سے کر۔ یہ بات اقبال کے یہاں یہ مضمون اتنا عام ہے کہ یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے، بہت جگہ ہے، ابھی آگے بھی شاید آ جائے۔ آپ دیکھیے یہ جو مثل ماہ رزق خدا پہلو تراش، یہی بات یہاں بھی تو کہہ دی ہے۔ ہم تو جو سرمایہ، ہم چو کا معنی کی مانند، ہم چو کی مانند، سرمایہ از بارہ مخا، اپنا سرمایہ جو ہے وہ بارش سے نہ مانگ کہ ہمیں دیں، اتنے ڈالر دے دیں تو ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ بے کراں شو، کیا ندی بے کراں ہوتی ہے؟ اقبال نے کیا کہا ہے؟ یا مجھے ہم کنار کر، یا مجھے بے کنار کر۔ باقی بہشت سے مجھے حکم زبر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ یہ ہے اقبال۔ بے کراں شو، بے کراں ہو جا۔ شو کا کس سے بنا؟ شدن سے، یاد رکھیے، شدن ہونا۔ اور جب آپ نے اس کا یعنی دور کیا نون تو کیا رہ گیا؟ معاف کیجیے گا، شدن سے شبد، شبد کا دال دور کیا تو کیا رہ گیا؟ شو رہ گیا۔ وہی وہ کہہ رہے، بھی شو بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے فارسی میں بے نہ بھی لگائیں تو امر کے معنی دیتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کن، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بے کن، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کن۔ لہذا بے کی شرط نہیں ہے، لیکن فعل نہیں کے لیے شرط ضرور ہے۔ وہاں آپ یا تو میم لگائیں گے یا آپ نون لگائیں گے، ان دونوں میں سے کوئی ایک لگائیں گے تو نفی کے معنی سامنے آئیں گے۔ اچھا، اب دو شعر ہیں اور یہ دونوں ہی پیام مشرق سے ہیں۔ میارا بزم بر ساحل کے آ جا، میارا، میارا بزم بر ساحل کے آ جا۔ اب ایرانی پڑھے گا تو آنجا تو نہیں پڑھے گا، تو انجا پڑھے گا، انجا۔ میارا بزم بر ساحل کے آنجا، کہاں ہے؟ وہاں کیا ہے؟ نوائے زندگانی نرم خیز است، نوائے زندگانی، زندگانی نرم خیز است۔ پہلے اس شعر کا مفہوم سن لیجیے اور پھر ہم اس کی توضیح کریں گے۔ میارا بزم بر ساحل، ساحل کے اوپر اپنی مجلس نہ سجا، کیوں کہ یہاں جا تو وہاں کیا ہے؟ نوائے زندگانی نرم خیز است، زندگی کی آواز وہاں تو آہستہ چلنے والی، دھیمے انداز میں اٹھنے والی آواز ہے،
علامہ کو دھیمے انداز سے اٹھنے والی آوازوں سے کوئی خاص شغف نہیں ہوتا. ان کی آواز وہ انہیں زیادہ اپیل کرتی ہے جس میں ایک کڑک ہوتی ہے، جس میں ایک دھمک ہوتی ہے، جس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، جس میں مری ہوئی آواز کے بجائے وہ آواز ہوتی ہے جو مردوں کو بھی بیدار کر دے. چنانچہ کیا کہا، میں آ رہا اب ساحل پہ جو لوگ ساحل پہ بیٹھتے ہیں، کیا سمندر کی موجوں اور ان موجوں کی کشمکش کا کوئی شعور رکھتے ہیں؟ وہ تو وہی رکھے گا جو سمندر کے اندر اتر جائے گا. اسے پتہ چلے گا کہ سمندر کیا ہوتا ہے اور اس کی موجیں کیا ہوتی ہیں اور اس کا تلاطم کیا ہوتا ہے، اور اس میں نہنگ بھی ہوتے ہیں، مگرمچھ بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو جان کے لیے خطرے کا باعث ہوتی ہیں. لیکن ظاہر بات ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا اور غوطہ زن ہو کے اس کے سمندر کے قلب سے موتی نکال لیتا ہے. اقبال اس قسم کے مرد مومن کے آرزومند ہیں. ساحل میں مجلس سجا لینا تو سارے کرسیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم بھی بیٹھ جاتے تھے کراچی میں، جب جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. میں آ رہا، ہاں وجہ کیا ہے، وہی الف ممدودہ آ گیا نا. اب دیکھیے، ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا اس کی نشاندہی کر دی. اب یہ کیا ہے، آراستن سے ہے. اور یہاں میں اس لفظ کی بھی وضاحت کر دوں جو کم لوگوں کا معلوم. مثلا بہت آراستہ پیراستہ تھا شہر جب میں اس شہر میں داخل ہوا. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آراستن اور پیراستن ایک چیز نہیں ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ غور نہیں کیا. کوئی بتائے گا بھائی سو ہے صحیح، آراستن اور پیراستن میں کیا فرق ہے؟ آراستن سے سو جانا ہے، ٹھیک ہے نا. آراستن اس وقت ہوتا ہے جب پہلے سے ایگزسٹنگ صورتحال میں آپ کسی چیز کا اضافہ کر دیں. غالب اس نے کیا اچھا شعر العجم میں شبلی نے ایک شعر لکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ مشاطہ راہ بگو، مشاطہ سے کہہ دو، مشتل عربی میں کنگھی کرنے کو کہتے ہیں، یاد رکھیں. تو یہ مشاطہ جو ہوتی تھی نا، یہ بیوٹی پارلر فلاں 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 جس کے نئے ایڈیشن ہیں، پرانا ایڈیشن یہ تھا کنگھی کرتی تھی وہ دلہن بنانے کے لیے، اور بھی کچھ کرتی ہوگی، کوئی لگا دیتی ہوگی کوئی اس کو ادھر بھی ادھر. لیکن اب تو خیر ماشاءاللہ وہاں جا کے اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بیوی یہ ہماری کوئی عزیزہ ہے، اس کا چہرہ ہی بدلا ہوتا ہے، دنیا ہی اور ہوتی. نہیں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، لیکن یہ کہ مشاطہ تو اصل میں بچیوں کو سجانے کے لیے، ان کو بنانے کے لیے. لیکن دیکھیے کیا اچھا شعر ہے، مشاطہ رات بگو، مشاطہ سے کہہ دو کہ برس باب حسن یار، کہ محبوب کے جمال کے اسباب پر چیزیں فزوں کند، تھوڑا سا بڑھا دے. وہ حسینہ تو ہے لیکن چلو ایک گلوبند ڈال دو نا اس کو، ہیں ایک بندے ڈال دو، نہیں ڈالے ہوئے ہیں، اور کر دو، اس کی آرائش کر دو، اس کی زلفوں کو سجا، اس کی آنکھوں کو بنا دو، ہے اس میں اچھا چشم سرما سا بنا دو اس کو. مشاطہ رات بگو کہ بر اسباب حسن یار، چیزیں فزوں کند کے تماشا پہ ماں رسید. اب یہ تماشا ہم تک پہنچ گیا ہے، ہماری آنکھ جلد مطمئن ہونے والی نہیں ہے. حسینہ جیسی بھی حسینہ ہو، جب تک اس کے اسباب حسن میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہو ہم متاثر ہی نہیں ہوں گے. بڑھ گیا. یہ ہے آراستن. یعنی آراستن کیا ہے؟ کسی شخص کو سجانا، اس میں اضافہ کر کے، یعنی بتوسط افزودن، اس میں کوئی چیز بڑھا دینا. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، زینت دادن بے افزودن،
اب یہ مطلب ہے آراستن کا، زینت دادن بے افزودن، کسی کی زینت کو بڑھا دینا اضافہ کر کے. جیسے میں نے کہا کہ بھائی ایک بچی حسین ہے، خوبصورت ہے، لیکن بے زیور ہے، بھائی اس پہ کچھ زیور بڑھا دو، اس کو گلو بند ڈال دو، اس کو اور کر دو، وہ لگا دو. ہاں پیراستن اس کے برعکس ہے، زینت دادن بے کاستن. اب یہ ایک عجیب و غریب نقطہ ہے جو ابھی تک آپ کی سمجھ میں تو آیا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اب کاست یہ نہیں، اب دیکھیے نا پیراستن کیا ہے. میں نے لکھا کہ یہ تو ہے زینت دادن بے افزودن، اور یہ کیا ہے؟ زینت دادن بے کاستن. کیوں جناب نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم اپنے باغ میں گئے، دیکھا ایک شاخ ادھر کو جا رہی ہے، ایک ادھر کو جا رہی ہے، اوپر کو بے ہنگم چڑھ گئی ہے، کیا بکواس. نہیں بھائی نہیں، لاؤ بھائی وہ کینچی کہاں ہے بھائی تمہارے پاس مالی، ان کو کاٹو اور ان کو خوبصورت بنا دو. جی میاں تحسین فراقی صاحب، آپ کے بال کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں، جائیں نظر حجام کے پاس دیکھیں ذرا اس کو. وہ کیا ہوگا؟ وہ پیراستن ہوگا. ہاں جب چیزوں کو کاٹ چھانٹ کر کے اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے پیراستن. اور دوسرا ہوتا ہے آراستن. آراستن میں جب آپ حسن اور جمال میں کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں تو آراستن ہے، اور جب آپ اس میں سے کسی چیز کی کمی کرتے ہیں وہ کیا ہوا؟ پیراستن. اب سمجھ میں آیا آراستن اور پیراستن میں کیا فرق ہے؟ اب اقبال کیا کہتے ہیں؟ بدریا غلط با موجش در آویز. اب دیکھیے آویختن لٹکنے کو کہتے ہیں، اسی سے ایک لفظ بن گیا آویزاں. میں نے وہ کیلنڈر وہاں دیوار پہ آویزاں کر دیا. وہ آویزاں کیا ہے؟ آویختن سے جو چیز لٹک رہی ہو وہ کیا ہے؟ آویزاں ہے. لیکن آویختن کا معنی لٹکا دینا. در آویختن جب دو فوجیں ایک دوسرے کے مقابل میں آ جائیں، سفارا ہو جائیں لڑنے کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ در آویختن. جی بیٹا نہیں بتایا کون؟ اوہو اچھا میا نہیں، میں نے بتایا تو ہے، آپ نے غور نہیں کیا. میارہ بزم بر ساحل، میں نے کہا ساحل پر بزم نہ جما، نوائے زندگی. کیوں؟ اس لیے کہ ساحل پہ تو زندگی نہیں ہے. ساحل پہ تو لوگ بیٹھے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، کرسیوں میں بیٹھے ہیں، یہ وہ بیٹھے ہیں. کیا ہے کرنا؟ کیا ہے؟ دریا کے اندر اترنا ہے. اور یاد رکھیے فارسی میں دریا جو ہے سمندر کو کہتے ہیں. ہاں یہ بھی یاد رکھیے، دریائے خزر جو ہے کیسپین سی ہے، اس کو دریائے خزر کہتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے. بدریا غلط، اب یہ غلط ہے، غلط نہیں ہے. غلطیدن کا معنی کیا ہے؟ نوٹ پوٹ جانا ہے. وہ مرزا مظہر جانے جانا کا کیسا زبردست شعر ہے. جب وہ ان کو شہید کیا گیا، زخمی تھے بڑے شدید، اور آب حیات کا مصنف لکھتا ہے کہ بڑی مشکل میں تھے. پہلو کبھی ادھر بدلتے تھے، کبھی ادھر بدلتے تھے، کبھی ادھر بدلتے تھے، اور اپنا ہی شعر پڑھتے تھے. بنا کردند خوش رسمیں بخون و خاک غلطیدن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک دینت را. دوسرا مصرع تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ نہیں یاد؟ ہاں اچھا، لیکن ایک بات آپ بتائیے، بخون و خاک غلطیدن یا بخاک و خون غلطیدن؟ اب یہاں بھی ایک نقطہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے تو آپ بتائیے نا. بنا کردن خوش رسمی بخاک و خون غلطیدن یا بخون و خاک غلطیدن؟ خون و خاک سے.
शाबाश, ये एक पहलू भी है। एक दूसरा पहलू भी है, खून पहले होता है। हाँ, मतलब किसी को कत्ल किया तो सबसे पहले वो जिस्म से खाक तो नहीं निकलेगी ना, पहले तो खून निकलेगा, और खून से जब वो तड़पेगा कभी इधर तो खाक आलूदा भी हो जाएगा। आज तक लोग, जो मैंने जितने लोगों से सुना, वो इसी तरह पढ़ते हैं, बखाको खून गलती दन, नो बखाक बखूनो खाक गलती दन का माना नहीं, तड़पना, गलतीदन का माना है तड़पना। बदरिया गल्त, समुद्र के धबेड़े खा, बा मौजश तरावेश, और उसकी मौजों के साथ बरसरे पैकार हो जा। बा मौजश, जैसे हम कहें किताबश, उसकी किताब। मौजश, किसकी मौज? समुद्र की, दरिया की नहीं, समुद्र की मौज। बदरिया गलतो बा मौजश दरावेज, उसके मुकाबले में खड़ा हो जा। कितना हौसला है, कितने लोगों में होता है भाई। वैसे ही काम जाते हैं, दरिया को देख के ही काम जाते हैं, समुद्र को चाहिए जाए कि उसमें उतरना और निहंगों की परवाह न करना, और दीगर आबी मखलूकात जिसमें कई चीजें हैं, शार्क्स भी हैं वहाँ, और भी है, फला भी है, फला पता नहीं क्या क्या कुछ है, एक पूरी दुनिया है। हयाते जावेदा अंदर सतेज अस्त। हयाते जावेदा कहाँ है? हमेशा की जिंदगी किस में है? जंग में है, स्टेज में है, लड़ाई में है। मेरा ख्याल ये है, बस एक आध शेर हम पढ़ेंगे, और वो 19वां शेर है, बड़ा अहम शेर है। शेर तो सारे ही बड़े अहम हैं, लेकिन उसमें भी खुदी का सबक दिया इकबाल ने। बताया है कि तुम असल में क्या हो और अपने आप को क्या समझे बैठे हो, कि तुम बड़े हेच हो, तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, तुम चिऊंटी हो। नहीं भी चिऊंटी नहीं हो, शाहीन हो तुम। तो बताया क्या है? शाखे निहाले सिदराई। तो सिदरा क्या है? सिदरा तो बच्चियों के नाम होते। तो कभी गौर किया सिदरा होता क्या? सिदरतुल मुंतहा क्या चीज है? बेरी का दरख्त। और हुजूर जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो रिवायत है कि हुजूर ने जो चंद बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, तो एक बार उनको सिदरतुल मुंतहा पर देखा। और वहां तो बल्कि सादी ने कहा है कि अगर जब सरे मुँह बरतर परम करोगे तजल्ला बिसूरत परम। उनका कि अब चलो ना मेरे साथ आगे। उनका ना, इससे आगे जाऊंगा तो ये तजल्लियात की ताब नहीं ला सकूंगा, और मेरे पल पर जो हैं वो जल के राख हो जाएंगे। यकसरे मुंह, एक बाल के सिरे के बराबर भी अगर मैं इस जगह से जाऊं, नबी अकरम तो वहां पहुंचे। इकबाल ने क्या कहा? सबक मिला है ये मेराज मुस्तफा से मुझे, कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दू। यह हम ही तो यही कह रहे हैं, शाखे निहाले सिदराई, वो जो बेरी का दरख्त है अर्श मोहल्ला पे, जिससे आगे हजरत जिब्राइल के भी पर जलते थे, वहां पहुंचा तो कौन पहुंचा? एक बशर पहुंचा ना, नबी पहुंचा ना। तो शाखे निहाले सिदराई खारो खसे चमन मशो, ये चमन के कांटे और घास न बन। तू अपने आप को इतना हकीर समझता है कि तू समझता है जैसे बाग के अंदर घास फूस होती है, कांटे होते हैं, तू भी उसी तरह की घास फूस है और कांटा है। नहीं, तू ऐसा नहीं है। शाखे निहाले सिदराई, तू उस बेरी के दरख्त की जो अर्श आजम पे है, और ये इंतहाई मकाम है, याद रखिए। यानी सिदरा यहां इंतहाई उरूज की एक अलामत के तौर पे इकबाल ने इस्तेमाल किया है। यानी इंसान का इंतहाई कमाल जो है उसकी अलामत क्या है? सिदरा। याद रखिए, आप समझें? यानी कमालाते इंतहाई का जो मकाम हो सकता है वो क्या है? सिदरा है। तो इकबाल ने कहा शाखे निहाले सिदराई खारो खसे चमन मशो। अब देखिए,
نحال کی رعایت کے ساتھ کیا کہا؟ خار اور خس کا ذکر کر دیا. لیکن خار اور خس کی حیثیت کیا ہے بیچاری کی؟ کانٹے یہاں پڑے رہتے ہیں، لوگ پھینک دیتے ہیں. اور خس کیا ہے؟ یہ گھاس پھوس. کیا ہے گھاس پھوس کی حیثیت؟ کیا؟ خار و خس چمن مشو، وہی شدن سے، شدن ہونا شبد مضارع، اور دال دور کیا تو شو، اور میم لگا دی تو مشو نہ ہو. خار و خس چمن مشو، منکر او اگر شدی منکر خویشتن مشو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا شعر ہے کہ فارسی ادب میں اس طرح کے شعروں کی مثال بہت کم ہے. منکر او اگر شدی ہوتے ہیں نا، انہیں جی میں نہیں مانتا اللہ کو، وہ اللہ ہو ہے ہی نہیں، اور پتہ نہیں ایگزسٹ کرتا کہ نہیں کرتا. ہے نا ایسے لوگ، متشکک لوگ، جو اللہ کے وجود کے بارے میں طرح طرح کی فضولیات بکتے ہیں. عقل ان کو آگے جانے ہی نہیں دیتی، وہ عقل سے ہی ہر چیز کو پرکھتے ہیں. تو نتیجہ انہوں نے کہا ہاں اس بات کا امکان ہو جا بھائی، منکر ہوں اگر شدی، ہم مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر تو اللہ میاں کا منکر ہو گیا ہے تو ہو جا. منکر خویش تن مشو، لیکن اپنی ذات کا منکر کبھی نہیں ہونا. اللہ جی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بند ہو، وہی بات ہے نا. تو جناب میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج بہت کافی عرصے کے تعطل کے بعد ہم نے اس چوتھے درس تحارم کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہم نے چمن استان فارسی کا یہ چوتھا سبق پڑھا. بہت بہت شکریہ.